بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں چھٹے امام کا نام جعفر اور مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کو عام طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاضلہ ذکیہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ یہ پاک عورت عالمہ اور فاضلہ تھی۔ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی عورتوں میں سے تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین ہیں اور جناب حمیدہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 10 ہے، جن میں سے 7 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین شیخ ابو زہرا اپنی کتاب الامام صادق میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کے گہوارے منبر و مرکز میں پرورش پائی اور بیت نبوت میں پروان چڑھے کہ جہاں انہوں نے علم نبوت کو سینہ بسینہ وراثت میں اپنے بزرگوں سے حاصل کیا اور اپنے جد امجد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں زندگی گزاری اور اس پاک و طاہر پودے سے غذا حاصل کی۔ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی انہیں ملا، جس چیز کا بھی انہیں تجربہ حاصل ہوا، ان سے ان کے دل میں حکمت و دانائی کا نور روشن ہوتا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں فکری طاقت تھے۔ انہوں نے صرف اسلامی دروس، علوم قرآن، سنت نبوی، عقائد کی تدریس پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ انہوں نے کائنات کے علوم و اسرار کی تعلیم و تدریس کی طرف رخ کیا اور اپنی ہر چیز پر دسترس رکھنے والی عقل کے ذریعے افلاک کے ڈھانچے و ڈیزائن، سورج، چاند اور ستاروں کے مداروں کو خرد ڈالا۔ اسی طرح انہوں نے انسانی جسم و روح کے حوالے سے علوم کی تدریس پہ بھی خاص توجہ دی۔ اگر تاریخ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ سقراط نے علم فلسفہ کو آسمان سے اتار کر انسان تک پہنچایا، تو تاریخ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو آسمان و زمین، انسان اور ادیان کی شریعتوں سے متعلق ہر چیز کی خبر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسلامی علوم میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کی طرف تمام اسلامی علوم کو جاننے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور فقہا کے درمیان اختلاف رائے کی صورت میں انہی کی بات کو فیصلہ کن اور صحیح شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے مشہور و معروف امام ابو حنیفہ بھی انہی کو فقہ میں اپنا استاد مانتے ہیں۔ جہاں تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذاتی و عقلی صفات کا تعلق ہے، تو وہ اپنی صفات کی بدولت تمام اہل زمین سے بلند ہیں، اور اہل زمین کو کہاں سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اہل سما سے خود کا تقابل و موازنہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حق سے تمسک، روح و نفس کی پاکیزگی و ریاضت، علم اور عبادت کی طرف توجہ، دنیا اور اس کے معارف سے دوری اور اندھیرے کو ختم کرنے والی بصیرت میں بلندیوں کی انتہا پر فائز ہیں، اور وہ ایسے اخلاص کے مالک تھے کہ جس سے بلند کسی کا اخلاص نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اخلاص کے مرکز و منبع اور شجر نبوت سے ہیں۔ اگر اطرت رسول اور اللہ کی بے نیام سونتی ہوئی تلوار اور اسلام کے شہسوار علی ابن ابی طالب کے پوتوں میں اخلاص نہ ہوگا تو پھر کس میں ہوگا؟ علی علیہ السلام کے پوتوں نے نسل در نسل اپنے آبا و اجداد سے، اور ہر فرع و شاخ نے اپنے اصل و تنے سے اخلاص کو وراثت میں حاصل کیا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر محبت کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی نفرت کرتے تھے، اور اسے ایمان کے اصولوں اور خدا پہ یقین کے مظاہر میں شمار کرتے تھے۔ ابو زہرا لکھتے ہیں کہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا والی آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی،
اور یہ بات ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحابہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، بلکہ وہ سارے عرب سے سخی تھے، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی سخاوت میں انہی کی مانند تھی۔ ایک دفعہ ایک ضرورت مند امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام علیہ السلام نے اسے 400 درہم عطا کیے، جنہیں لے کر وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے واپس بلایا اور فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز و مالدار کر دے، اور ہم نے تمہیں بے نیاز و مالدار نہیں کیا، لہذا یہ انگوٹھی لے جاؤ، میں نے اسے 10,000 درہم میں لیا تھا۔ جب رات ہو جاتی، امام جعفر صادق علیہ السلام روٹیوں، گوشت اور دراہم سے بھری تھیلیاں بوری میں ڈال کر کندھے پہ رکھ لیتے اور اپنے آبا و اجداد کی مانند اس طرح سے ضرورت مندوں میں انہیں تقسیم کرتے کہ وہ جان ہی نہ پاتے کہ ان کو عطا کرنے والا کون ہے۔ کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ضرورت مندوں کو اتنا عطا کرتے کہ ان کے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ بچتا۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طرح اپنے علوم کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا اور ان کی نشر و اشاعت کا کام کیا، اس طرح سے باقی تمام ائمہ نہیں کر سکے، کیونکہ ان دونوں اماموں کو ایک ظالم حکومت کے اختتام اور دوسرے ظالم حکومت کی ابتدا کے زمانے میں خوف سے خالی کچھ عرصہ میسر آیا، جس میں انہوں نے علمی ترقی اور علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کوششیں کی، جبکہ باقی تمام ائمہ نے سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو ایسا موقع فراہم ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ علمی نشر و اشاعت کے لیے زیادہ کام نہیں کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔